المجد بيتكرر، اسأل عنا كسرى وقيصر، بعثاتك تعرفها خيبر. فیس بک کی نیوز فیڈ ہو، واٹس ایپ کی سٹوری ہو، یوٹیوب کی ٹرینڈنگ ہو یا انسٹاگرام کی سٹوری ہو، آپ کو ایک چیز کے بارے میں ضرور دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ ہے ترکی کا نیا آیا ہوا ڈرامہ ارطغرل الغازی، جس کو پاکستان کی حکومت نے پی ٹی وی کے اوپر اردو ڈبنگ کے اندر نشر کرنا شروع کیا، اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے یوٹیوب کے اندر فاسٹسٹ سبسکرپشن کا ریکارڈ بنا ڈالا، رائٹ. اور بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں، مختلف تجزیے رکھتے ہیں، جس کے اندر کوئی اس کو ترکی اور سعودیہ کی اختلاف کا رنگ دے رہا ہے، کوئی اس کو سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کو کاسمیٹک کر کے پیش کرنے کا الزام لگا رہا ہے، اور کوئی اس کو فکشن قرار دے رہا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ یہ تاریخ ٹھیک ہے یا غلط ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ یہ فکشن ہے یا ریالٹی ہے، سوال یہ ہے کہ اس کے اندر سے ہمیں سیکھنے کو کیا مل سکتا ہے. کیونکہ جب بھی کوئی بھی مووی، کوئی بھی ٹی وی شو، کوئی بھی کارٹون کریکٹر، کوئی بھی چیز جب ہم اپنے سامنے اسکرین پہ دیکھتے ہیں تو اس میں سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے کی چیز جو ہے وہ نکالتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے ایک مقصد بھی یہی ہوتا ہے. تو اس ویڈیو کے اندر ہم ایسے 10 لیسنز آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جو ارطغرل الغازی میں سے اگر آپ پک کر لیں اور اپنی زندگیوں کے اندر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں تو میرا ماننا ہے کہ ہم لوگ بہت جلد ایک بہتر قوم کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں. ہم بطور پاکستانی، ہم بطور انسان، ہم بطور مسلمان ایک بہتر کردار بن سکتے ہیں. اس کے اندر جو سب سے پہلا لیسن ہمیں ملتا ہے دیٹ از بلیف، دیٹ از فیتھ. فیتھ ان گاڈ، فیتھ ان اللہ، اللہ پر یقین. اور جب آپ اپنی زندگی کے اندر خدا کی ذات پر پختہ یقین رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں آنے والی پریشانیاں، آپ کی زندگی میں آنے والی رکاوٹیں، آپ کی زندگی میں آنے والی مصیبتیں آپ کو بہت چھوٹی معلوم ہونے لگتی ہیں. اور بالکل ارطغرل الغازی کی طرح آپ اکیلے اپنا قافلہ بناتے ہیں، اپنی فوج بناتے ہیں، پورا کا پورا خاندان بنتا ہے اور ایک قوم بن کے پوری سلطنت کھڑی ہو جاتی ہے اگر آپ کا بلیف سٹرونگ ہے، اگر آپ کا فیتھ سٹرونگ ہے. دوسرے نمبر پر جو میسج، جو لیسن ہمیں ملتا ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے محبت. اتنی خوبصورت انداز سے انہوں نے اس چیز کو پورٹری کیا ہے کہ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سامنے آتا ہے تو وہ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، اپنے سر کو تھوڑا سا جھکاتے ہیں، اپنی نظروں کو جھکاتے ہیں، اور بالکل ایسے جیسے ایک شاگرد کسی استاد کی محفل میں آتا ہے، بالکل ایسے جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے آتا ہے، بالکل اس طرح سے وہ پورٹری کرتے ہیں جب گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ان کے سامنے ہے اور وہ اس کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ خم کیے ہوئے ہیں. اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو، ان کی عشق کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی روزمرہ کے معمولات کے اندر ہم یہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیں کہ کیا چیز میرے پیارے نبی کے طریقے کے مطابق ہے اور کیا چیز نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے. تیسرے نمبر پر جو ہمیں لیسن ملتا ہے وہ ہے لیڈرشپ کا لیسن. لیڈرشپ میں ارطغرل الغازی کی لیڈرشپ نے یہ ثابت کیا کہ ریسورسز ڈزنٹ میٹر. آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں، آپ کے پاس جتنی تلواریں ہیں، آپ کے پاس جتنی فوج ہے، آپ اس سے بہادری، شجاعت اور دلیر مندی سے اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں اور دشمن کے اوپر غلبہ پا سکتے ہیں. اگر آپ کی لیڈرشپ سٹرونگ ہے، اگر آپ کی اسٹریٹجیز بہتر ہیں اور آپ کا آپس کے اندر پیار، محبت، یکجہتی اور بغاوت کرنے والوں کو ان کی سزا دینا، اس طرح کی پوری اسٹریٹجیز کے ساتھ اگر آپ کو ایک لیڈرشپ مہیا ہو جائے تو آپ دنیا کے اندر اپنا نام بناتے ہیں اور ایک پوری اتنی بڑی امپائر آپ کھڑی کر سکتے ہیں. نیکسٹ لیسن جو ہمیں ملتا ہے دیٹ از کنسسٹنسی. زندگی میں اگر آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے، لائف کے اندر اگر آپ نے کوئی گول اچیو کرنا ہے یا آپ کا کوئی ایم ہے جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنا کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کنسسٹنسی از اے کی ٹو سکسیس. آپ کو کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے، چاہے جیسے حالات ہوں، چاہے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، چاہے آپ کو غداری کا سامنا کرنا پڑے. ان تمام حالات میں، ان تمام کٹن حالات میں اگر آپ کنسسٹنٹ رہ پاتے ہیں اور اپنے مقصد کے ساتھ لائل رہ پاتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا آپ کے قدموں میں ہوتی ہے اور آپ ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں.
نیکسٹ لیسن جو ہمیں ارطغرل غازی سے ملتا ہے دیٹ از دا ٹیچنگز آف اسلام. چھوٹی چھوٹی سی اسلام کی باتیں, چاہے وہ ہماری معاشرت سے ہوں, چاہے وہ ہماری اخلاقیات سے ہوں, چاہے وہ ہمارے رہن سہن کے اعتبار سے ہوں, کسی بھی اعتبار سے چھوٹی سے چھوٹی چیز کا اگر ہم خیال رکھیں اور ان تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہوتا جائے گا, ہم بحیثیت قوم ایک اچھی مثال بنیں گے اور ہم لوگ دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. نیکسٹ لیسن جو ہمیں ملتا ہے دیٹ از لائلٹی. اگر آپ اپنے مقصد کے ساتھ, اپنی زندگی کے ساتھ اور اپنے مشن کے ساتھ اگر آپ لائل ہیں تو پھر آپ کوئی بھی چیز اچیو کر سکتے ہیں, آپ دنیا میں کوئی بھی مقام پا سکتے ہیں. اور اسی طرح سے لائلٹی کے اوپر آپ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کر سکتے. ارطغرل غازی نے یہ چیز ثابت کی کہ اگر آپ کے اندر کوئی غدار پیدا ہو جائے اور اگر وہ آپ کے ساتھ غداری کرے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو آپ کے اندر اتنی ایبلٹی ہو کہ آپ اس کو پراپر طریقے سے صحیح وقت پر آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں, آپ اس کو آبزرو کر سکیں تاکہ آپ کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں. اور جب آپ کو پتہ چل جائے, جب آپ کو نشاندہی ہو جائے تو پھر اس کو جڑ سے ختم کیا جائے, اس کو اپنی شخصیت کا, اس کو اپنی قوم کا, اس کو اپنے مشن کا ساتھ نہیں بنانا چاہیے. اس سے آپ کو بھی نقصان ہوتا ہے, آپ کے مشن کو بھی نقصان ہوتا ہے. لہٰذا ارطغرل غازی نے یہ بات ثابت کی کہ جو کوئی غدار ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نیکسٹ لیسن جو ہمیں ملتا ہے دیٹ از فیئرلیس لائف. آپ مومن ہمیشہ فیئرلیس زندگی گزارتا ہے. بات یہ ہے کہ جب ہمارا خدا کی ذات پر یقین ہو, جب ہمارا خدا کی ذات پر ایمان ہو اور ہمیں اس بات پر یقین ہو کہ رازق اللہ کی ذات ہے, ہمیں اس بات پہ یقین ہو کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے, ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے, تو انسان کی زندگی سے خوف اور ڈر ختم ہو جاتا ہے. اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے میرا رزق, میری روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کوئی شخص, دنیا کا کوئی شخص میرے سے میرا رزق نہیں چھین سکتا. میری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دنیا کا کوئی شخص میری عزت نہیں چھین سکتا. موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دنیا کا کوئی شخص مجھے بے وقت موت نہیں دے سکتا. موت کا وقت متعین ہے, موت کی جگہ مقرر ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. پوری زندگی جہاد کیا, پوری زندگی غزوات کے اندر اپنا رول پلے کیا. پوری زندگی میں کوئی ایک ایسی جنگ نہیں تھی جو وہ ہارے ہوں. ان کو سیف اللہ کا لقب یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا تھا اور ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت کا رتبہ پا سکیں. لیکن ان کو تبھی موت نصیب ہوئی اور وہ اپنے بستر مرگ پہ لیٹے اس بات کو حسرت بھرے انداز سے کہہ رہے تھے کہ میں نے پوری زندگی جہاد میں لگائی لیکن شہادت نصیب نہ ہو سکی. یہ ہوتی ہے وہ فیئر لیس لائف کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر آپ جنگ سے نہیں ڈرتے ہیں, تو آپ جہاد سے نہیں ڈرتے ہیں, تو آپ گولی بندوق یا تلوار سے نہیں ڈرتے ہیں. اور گولی بندوق تلوار آپ کا کچھ کر بھی نہیں پاتی ہے اگر آپ کی موت یا آپ کی شہادت نہ لکھی ہوئی ہو. اگلا لیسن جو ہمیں اس ڈرامے سے ملتا ہے وہ ہے کہ حاسدوں کے حسد سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. رائٹ, جب آپ کا زندگی میں کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے اور آپ کسی بڑے کام کے لیے, آپ کسی بڑی کاز کے لیے اپنی زندگی کو سرو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ, آپ ایک موٹیویشن کے ساتھ, آپ ایک ایسپائریشن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کام نظر آتا ہے اور لوگ آپ کے کام کو دیکھتے ہیں. تو اب ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس کام کو نہیں کر پاتے. ان کے اندر شاید کہیں نہ کہیں کوئی خواہش ہوتی ہے, کوئی حسرت ہوتی ہے کہ کاش ہم اس کی جگہ ہوتے, اور یہ وہ چیز ہے جو ان کے اندر حسد کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ لوگ حسد کرتے ہیں, طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں اور آپ کو اپنے مقصد سے ہٹانے کی کوششیں کرتے ہیں. ارطغرل ڈرامہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے سامنے ایسا کوئی بھی شخص جو آپ سے حسد کرتا ہے اور آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹانا چاہتا ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اپنے ایم کو فوکس کرنا چاہیے, اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر صرف اپنا کردار بہتر طریقے سے انجام دینا چاہیے, تو کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. نیکسٹ لیسن جو ہمیں اس ڈرامے سے ملتا ہے وہ ہے نتھنگ از
इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने तय कर लिया है सच्चे दिल से कि आपको ये चीज़ हासिल करनी है, ये चीज़ अचीव करनी है, इस जगह पर पहुंचना है, ये रुतबा हासिल करना है या इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, तो फिर उसके बाद आप सिर्फ लम्हे मौजूद में रहते हुए अपने तमाम रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी कोशिश, अपनी पूरी स्ट्रगल सिर्फ उस मकसद को हासिल करने के लिए लगा देते हैं, और उसके बाद वो जो नामुमकिन लग रहा होता है वो मुमकिन होता दिखाई देता है, और कुछ अरसे के बाद वो मुमकिन होके बिल्कुल आपकी आंखों के सामने होता है। और तब आप खुदा की ज़ात पर, तब आप खुदा के करिश्मे पर, तब आप खुदा की कुदरत पर रश्क कर रहे होते हैं कि किस तरह अल्लाह ने नामुमकिन चीज़ को आपके लिए मुमकिन बना दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमें मैसेज यहाँ पे इस ड्रामे से मिलता है वो है स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम। इस ड्रामे के अंदर स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम की बहुत आला मिसाल हमारे सामने है कि ख़वातीन का जो उसके अंदर किरदार है, उनके मर्दों का जो किरदार है, और उन आपस के उनकी अपनी अपनी जो ज़रूरियात हैं, उनकी अपने अपने जो फ़राइज़ हैं, उनको कितना बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। और जहाँ जहाँ मर्दों को औरतों की सपोर्ट की ज़रूरत हुई वहाँ वहाँ औरतों ने उनको पूरे खलूस के साथ सपोर्ट किया। जहाँ जहाँ पर औरतों को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत हुई वहाँ वहाँ मर्दों ने पूरी दिलजमी से, पूरी बहादुरी और दिलेरी से अपनी औरतों का तहफ़्फ़ुज़ किया। और जहाँ जहाँ उनको एक खूबसूरत ख़ानदान की बुनियाद, एक खूबसूरत ख़ानदान की परवरिश, एक खूबसूरत ख़ानदान की आबियारी की ज़रूरत पड़ी, वहाँ वहाँ मर्द और औरत दोनों ने अपना अपना किरदार बहुत सही तरीके से अंजाम दिया। तो ये थे वो 10 ऐसे मैसेजेस जो मैं समझता हूँ कि अगर आप इस अर्तुगरुल ड्रामे से लें और इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर नुमाया तब्दीली महसूस करेंगे। और इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम इग्नोर कर सकें, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम छोटा मैसेज समझ सकें। ये तमाम बड़े मैसेजेस हैं और बज़ाहिर इनमें से कुछ देखने में आपको मामूली लगें, लेकिन अगर उनकी प्रैक्टिकलिटी देखी जाए, अगर उनका इम्पैक्ट देखा जाए तो वो बहुत बड़ा होता है। अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो हम आज फिर एक अच्छी कौम, आज फिर एक बड़ी कौम, आज फिर एक कामयाब कौम बनकर दुनिया के सामने उभर सकते हैं। अगर तुर्की लोग अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं तो पूरी उम्मत मुस्लिमा अगर इन चीज़ों को अपना ले और आज फिर अपना एक मुसम्मम इरादा कर ले कि हम बतौर उम्मत, बतौर एक कौम अगर हम सामने खड़े होते हैं तो ये जितनी बातिल कुव्वतें हैं ये हमारा सामना नहीं कर सकती। हम एटमी ताकत भी हैं, हमारे पास शहादत का जज्बा भी है, हमारे पास खुदा की ज़ात का यकीन है, हमारे पास खुदा की नुसरत है, खुदा की मदद है। और इन तमाम चीज़ों के होते हुए भी अगर हम दुश्मन के हाथों मगलूब रहें, अगर हम दुश्मन के हाथों महकूम रहें तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए काबिले शर्म बात है। तो ज़रूरी है कि हम आज फिर अपने इस मैसेज को दुनिया के सामने पहुंचाएं। अब आज फिर हम अपनी पूरी कौम को एक पेज के ऊपर खड़ा करें। अल्लाह आपका हामी और नाज़िर हो।